پاکستان میں پشاور میں ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا ہے جس کی رسپانسبلٹی کہا جا رہا ہے TTP نے کلیم کی ہے، اور اس کے اوپر پاکستان کی اتھارٹیز، ہوم منسٹر کی طرف سے، ڈیفینس منسٹر کی طرف سے کہا گیا ہے کہ جو ہماری نیبرنگ کنٹریز ہیں ان کی جو خفیہ ایجنسی ہیں وہ ہمارے خلاف کام کر رہی ہیں، اور اسی کے ساتھ UAE کے پریزیڈنٹ جو پاکستان آنا تھا ان کا جو وزٹ ہے وہ بھی کینسل ہوا۔ پاکستان کی جو ملیٹری میں بنیادی ڈاکٹرائن کی چینج ہوئی تھی 71 کی وار کے بعد، وہ ڈاکٹرائن یہ تھا کہ اب ہم نے آمنے سامنے کی کوئی لڑائی لڑنی نہیں ہے انڈیا کے ساتھ۔ اس قسم کے بلاسٹ ہو رہے ہیں، وہاں انویسٹمنٹ کون کرے گا؟ کہ یہ خدا کے گھر کے اندر مارنے والا بھی مسلمان تھا، مرنے والا بھی مسلمان تھا، وہ بھی اپنے آپ کو شہید کہہ رہا ہے، وہ جو مرنے والے وہ بھی شہید کہہ رہے ہیں۔ اتنا سینسیٹیو ایریا، پولیس لائنز، اور وہ بھی مسجد، کتنے مسجد میں یہ ہوئے ہیں۔ یہ مسجد ایک ٹارگٹ اس لیے بن گیا ہے کہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں ادھر نماز کے لیے۔ اس کی جو اگلی صف پہلی لائن جو تھی وہاں پہ جا کے وہ کھڑا، وہاں تک پہنچ کے اور پھر وہاں پہ، تو اس وجہ سے بہت زیادہ نقصان۔ نارملائز کریں گے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ ٹیررزم کا کوئی تعلق جو ہے آپ کے پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات سے نہیں ہے؟ افغانستان کو اگر آپ فتح کرنے یا اس کو بیچ کر کھانے کے منصوبے نہ بنا رہے ہوتے تو افغانستان کیا TTP کو پناہ دیتا ہے؟ تو افغانستان اس کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہے، ہم ان سے بات کریں گے، اور جو ہمسایہ ممالک ہیں ان کے ایجنسی ہمارے خلاف کام کریں گے۔ ہمارے YouTube چینل ہندوستانی ہائٹس میں آپ کا سواگت ہے دوستوں۔ ابھی حال ہی میں پاکستان کے پشاور میں مسجد میں ایک دھماکہ ہوا ہے جو کہ پولیس لائن کے پاس تھی۔ اس دھماکے میں 30-40 لوگوں کے مارے جانے کی اور قریباً 150-200 لوگوں کے گھائل ہونے کی خبر ہے۔ اس زبردست دھماکے میں جب لوگ نماز پڑھ رہے تھے تب اس سمے یہ دھماکہ ہوا، اور اس دھماکے کی ذمہ داری TTP کے آتنکوادیوں نے لی ہے، جن کو طالبان نے سپورٹ کیا ہے، کیونکہ ان کو چھپنے کی جگہ افغانستان میں ہی ملتی ہے، جس کو پاکستان اتنا بڑا اپنا بھائی مانتا تھا۔ طالبان کے سطح میں آنے پر پاکستان اتنا خوش ہوا تھا۔ پاکستان کے تتکالین پردھان منتری عمران خان نے بدھائیاں دی تھیں، مبارکبادیں دی تھیں، پوری دنیا میں طالبان کا جھنڈا لے کر گھومے تھے۔ وہی طالبان اس میں پاکستان کی واٹ لگا رہا ہے۔ اس طالبان نے TTP پہ کسی پرکار کا نینترن ہونے سے انکار کیا ہے، اور اس نے کہا کہ ہم TTP پر کوئی روک نہیں لگا سکتے، جبکہ TTP کے آتنکوادیوں کو چھپنے کا ٹھکانہ طالبان ہی مہیا کراتا ہے۔ افغانستان میں اگر TTP کو چھپنے کا ٹھکانہ نہ ملے تو آخر TTP کے آتنکوادی کہاں جائیں؟ اب پاکستان کا کیا دھرا اس کے سامنے آ رہا ہے۔ پاکستان نے جو آتنکوادیوں کی فصل تیار کی تھی بھارت کو برباد کرنے کے لیے، طالبان کو پرسرے دیا تھا بھارت کو برباد کرنے کے لیے، وہی طالبان اب انہی کو پریشان کر رہا ہے جس نے اسے پالا پوسا تھا۔ TTP کے آتنکوادی طالبان کی ہی ایک شاخہ ہیں۔ پاکستان اپنا کیا ہوا ہی بھگت رہا ہے۔ So let's enjoy this video and if you like our content then please subscribe us. Thank you. دوسری بات یہ ہے کہ اتنا سینسیٹیو ایریا، پولیس لائنز، اور وہ بھی مسجد، کتنے مسجد میں یہ ہوئے ہیں۔ یہ مسجد ایک ٹارگٹ اس لیے بن گیا ہے کہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں ادھر نماز کے لیے، تو ان کے لیے بڑا آسان ہے۔ مگر آپ نے کیا سیکیورٹی کیا؟ اتنا سارا ایکسپلوسیو کے ساتھ ایک آدمی گھوم رہا ہے، آرام سے اندر آ گیا اور پہلی رو میں جا کے یا دوسری رو میں جا کے کھڑا ہو گیا، کوئی کسی نے اس کو پوچھا ہی نہیں ہے۔ ابھی UAE کے صدر نے آنا تھا، ہم ابھی وہ نہیں آئے، اور ہم نے اپنا اسکول کالجز جو ہیں وہ بند کر دیے، اسلام آباد سارا بند کر دیا، کیپٹل ٹیریٹری بند کر دیا۔ میرے صاحب یہ کیا ایٹیٹیوڈ ہے کہ مطلب ہم 75 سال بعد بھی سیکیورٹی سٹیٹ ہیں، لیکن اشرافیہ کو اس چیز کو تو سمجھنا چاہیے کہ ایک صدر آیا، آپ اس کو بھی نہیں ہینڈل کر سکتے۔ اور اسلام آباد کا ایئرپورٹ سے لے کے اور وزیر اعظم ہاؤس تک ایک سڑک آتی ہے برسا، جو سیدھی سڑک آتی ہے، آپ اس سڑک کے اوپر 2-4 ہزار بندہ کھڑا کر لیں، باقی دنیا کو کہیں بھائی آپ اپنا کام کرتے رہیں۔ وہ 11 بجے آ جائے گا، اب اسکول جلدی لگ جاتے ہیں، چھٹیاں اپنے ٹائم پہ ہوتی ہے۔ تو یہ جو چیز ہے کہ ایلیٹ وہ جو ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ جی جب کوئی باہر سے صدر آنا تو اسلام آباد بند ہو جانا، نہ ہم نے کبھی سنا ٹورنٹو بند ہوتا ہے، نہ واشنگٹن بند ہوتا ہے، نہ دلی بند ہوتا ہے، نہ بنگلہ دیش کے ڈھاکہ بند ہوتا ہے۔ کیوں آ رہا تھا UAE کا؟ کیا پاکستان میں کوئی انویسٹمنٹ کے لیے کوئی ماحول میسر ہے؟ آج آپ کا پشاور کا جو کام ہوا ہے، اس طرح کے ماحول کے اندر کیا کوئی سرمایہ کار کا کوئی مذہب نہیں ہوتا کہ یہ عربی ہے یا اسلامی ہے اور یہ
دوسرا ہے سرمایہ کار، انویسٹر از اے انویسٹر، اس کا اول اور آخر جو ہے وہ کنسرن ہوتا ہے اس کے پیسے۔ اب پاکستان میں ماحول اتنا بڑا آپ نے ہاسٹائل بنا دیا ہے کہ نو باڈی کین انویسٹ۔ یہاں پہ جن لوگوں نے پیسے، وہ آپ نے انٹرسٹ ریٹ آفر کیا تھا بہت بڑا، باہر سے لوگوں نے پیسے ٹرانسفر کیے تھے، وہ لوگ واپس بھاگ رہے ہیں آج کل، کسی نہ کسی طریقے سے ری ٹرانسفر کر رہے ہیں دوسرے ملکوں میں۔ ہر آدمی یہ سوچ رہا ہے کہ میں کسی طریقے سے پاکستان سے نکل جاؤں، اور پاکستان کو جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ڈوبتی ہوئی کشتی ہے، جتنے جلدی چھلانگ لگا سکتے ہو لگاؤ۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے زر مبادلہ کے ذخائر اور اس طرح کی چیزیں اتنی کم ہو گئی۔ اور یہ میں بات کر رہا ہوں جو بہت بڑے محب وطن قسم کے پاکستانی ہیں، جنہوں نے پیسے یہاں سے ٹرانسفر کیے ہوئے تھے وہاں کے بینکوں میں، وہ 12% والی اسکیم کے اندر، ان سب نے واپس جو ہے ان کو ری ٹرانسفر کرنا شروع کر دیا۔ لگتا یہ ہے کہ جیسے کوئی راستہ نہیں ہے نظر آ رہا، اور راستہ اس لیے نظر نہیں آ رہا کہ فائنینشلی جتنے چیلنجز ہیں وہ ان کا کوئی سلوشن کوئی نہیں ہے۔ انٹرنیشنل کمیونٹی میں ابھی جب یہ پاکستان جو ہے وہ IMF پروگرام کے پاس ابھی دوبارہ گیا ہے بیرسٹر صاحب، تو ہمیں امید تھی کہ مسلم ورلڈ ہمیں پیسہ دے دے گی، لیکن مسلم ورلڈ نے یہ کہا نہیں تم IMF کے پاس جاؤ، ہم اتنے اربوں ڈالر تمہیں نہیں دے سکتے۔ خیال ہے کہ ٹیررزم کا کوئی تعلق جو ہے آپ کے پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات سے نہیں ہے۔ افغانستان کو اگر آپ فتح کرنے یا اس کو بیچ کر کھانے کے منصوبے نہ بنا رہے ہوتے تو افغانستان کیا TTP کو پناہ دیتا، یا ان کو جو ہے وہ کوئی اس طرح کی لاجسٹک یا اس طرح کی ہمت ہوتی کہ وہ پشاور میں اس طرح کا کام کرتے؟ اگر کرتے تو کر کے جاتے کہاں؟ اب یہ چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں، ایک ہی تھیم ہے بنیادی طور پہ، اور وہ ہے فنڈامنٹلی جو ہے وہ رانگ پالیسیز، جن کی وجہ سے پاکستان ایک دلدل میں پھنس گیا ہے۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ دس از دا بگننگ۔ روپیہ مزید گرے گا، ڈالر مزید اوپر جائے گا، یہ ملک کے اندر دہشت گردی کی جو لہر ہے یہ ایک بار پھر جو ہے وہ زور پکڑے گی۔ ملک کے اندر انسٹیبلٹی اور پولیٹیکل کانفلکٹ جو چل رہا ہے وہ اور زیادہ زور پکڑے گا۔ تو اس سب کی موجودگی میں کوئی شہزادہ یا شہزادی جو ہے وہ کیوں آئے گی؟ تو آپ کہتے ہیں جی بارش ہو گئی، بارشیں تھوڑے ہی جو ہے اس طرح کے VIP، آج کل جو VIP طیارے استعمال ہوتے ہیں وہ برفانی طوفانوں میں، بارشوں میں، ہر چیز میں جو ہے وہ نیویگیٹ کرنے کی پوزیشن میں ہے۔ دس از another example کہ پاکستان کی ایلیٹ جو ہے وہ عوام کو کس قدر جاہل اور بیوقوف سمجھتی ہے۔